بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مقلد تھے اور ان سے بے پناہ عقیدت رکھتے تھے۔ کشف المحجوب میں جہاں بھی حضرت امام اعظم کا ذکر خیر آیا ہے، آپ نے بڑے معزز القاب سے ان کا ذکر کیا ہے، جس سے اس احترام اور عقیدت کا پتہ چلتا ہے جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں آپ کے دل میں تھا۔ کہیں ان کو امام امامہ مقتدائے سنیہ کہا ہے اور کہیں شرف فقہا کے الفاظ سے خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اپنے مرشد کامل کے وصال کے بعد آپ نے اپنے وطن غزنی کو خیر آباد کہا اور تبلیغ اسلام کا شوق آپ کو کشا کشا بت خدائے ہند میں لے آیا۔ آپ کے ہمراہ آپ کے دو دوست شیخ احمد سرخسی رحمت اللہ اور شیخ ابو سعید حجویری رحمت اللہ بھی تھے۔ اسلام کے یہ پرجوش مبلغ اگرچہ تعداد میں قلیل تھے، لیکن ماحول کی اجنبیت، ساز و سامان کا فقدان اور مخالفین کے تشدد و تعصب کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے تبلیغ اسلام کا فریضہ ادا کرنے کے لیے لاہور کی طرف روانہ ہوئے، اور یہ راستے میں جہاں جہاں ٹھہرے کفر و ظلمت کے اندھیروں میں توحید کی شمعیں فروزاں کرتے آئے۔ جب سرزمین لاہور ان نفوس قدسیہ کی قدم بوسی سے مشرف ہوئی، اس وقت لاہور میں سلطان محمود غزنوی کا بیٹا سلطان مسعود غزنوی برسر اقتدار تھا۔ اس کا عہد حکومت 421 ہجری تا 432 ہجری ہے، تاہم لاہور میں آپ کی آمد کے سال کا تعین مشکل ہے۔ اگر آپ کا سال وصال 465 ہجری تسلیم کیا جائے تو لاہور میں آپ کے قیام کی مدت 30 سال سے زائد بنتی ہے۔ اس عرصے میں آپ شب و روز اسلام کی تبلیغ میں مصروف رہے۔ آپ کے بے داغ اور دلکش سیرت پرنور شخصیت، آپ کے پرخلوص دل سے نکلے ہوئے اور دلوں میں اتر جانے والے مواعظ حسنہ لوگوں کو کفر و ضلالت کی دلدل سے نکال کر صراط مستقیم پر گامزن کرتے رہے۔ جن خوش نصیب لوگوں نے آپ کے دستے ہدایت پر اسلام کی بیعت کی اور آپ کے فیض نگاہ کی برکت سے ان کے لوہے قلب پر کلمہ توحید یوں نقش ہوا کہ صرف وہی تادم واپسی اس کی لذت سے سرشار نہیں رہے، بلکہ 9.5 صدیاں گزرنے کے باوجود ان کی نسلیں بھی اس ذوق شوق کے ساتھ اس کلمہ توحید کا ورد کر رہی ہیں، اور جب بھی وقت آتا ہے تو پرچم توحید کو بلند کرنے کے لیے بلا تامل بسد مسرت اپنے سروں کے نذرانے پیش کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی یہی خصوصیت ہے کہ ان کا پڑھایا ہوا سبق فراموش نہیں ہوتا، بلکہ گردش لیل و نہار اور حوادثات دہر کے باوجود اس کی سرمستیاں بڑھتی رہتی ہیں، اس کی آب و تاب میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ایک درویش جس کے پاس نہ خزانہ ہے اور نہ دنیاوی وسائل اور نہ جاہ و حشمت، اپنے مصلے پر بیٹھا ہے، اپنے معبود پر حق کی یاد میں ہمہ وقت مصروف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انوار تجلیات کے نزول کے باعث اسے وہ شان دلر بائی عطا کر دی جاتی ہے کہ لوگ اس کے رخ زیبا کو دیکھتے ہی اپنے زنار توڑ دیتے ہیں، اپنے آبائی عقیدوں کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دیتے ہیں۔ کل تک جن بتوں کی وہ پرستش کر رہے تھے، آج اپنے ہاتھوں سے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور اس خداوند قدوس کی بارگاہ بیکس پناہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور ان سجدہ ریزیوں میں انہیں جو لطف، جو سرور، جو کیف میسر ہوتا ہے، اس پر وہ اپنا سب کچھ نثار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ غزنوی خاندان کے باہمت فاتحین نے کئی ممالک فتح کیے، قلعے سر کیے اور شاہی محلات پر اپنے پرچم لہرائے، لیکن حجویر سے آئے ہوئے اس غریب الدیار درویش نے قلوب کے اکالیم کو مسخر کیا، تعصب اور ہٹ دھرمی کے قلعوں کو پیوندے خاک کیا اور جہالت و گمراہی کے پردوں کو سرکا کر حقیقت کے رخ زیبا کو یوں بے نقاب کیا کہ ہر صاحب قلب سلیم دیوانہ وار اس پر جانثار ہونے لگا۔ آپ ایک بلند پایا عالم، بالغ نظر محقق اور معقول و منقول کے جامع تھے، اور اس کے ساتھ آپ کا باطن نور عرفاں سے جگمگا رہا تھا۔ آپ نے مختلف اہم موضوعات پر متعدد کتب تصنیف کی، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 دیوان، جو آپ کے اشعار کا مجموعہ تھا، نمبر 2 کتاب فنا و بقا، نمبر 3 اسرار الخلق المومنات، نمبر 4 کتاب البیان لأہل العیان، نمبر 5 بحر القلوب،
نمبر 6 الرائع الحقوق اللہ، نمبر 7 منہاج الدین، نمبر 8 شرح کلام منصور الحلاج۔ لیکن بسد افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان گراں مایہ تصنیفات میں سے کوئی کتاب بھی اس وقت موجود نہیں۔ بعض کتابیں لوگوں نے سرقہ کر لیں اور انہیں اپنی طرف منسوب کر دیا۔ اس کا ذکر حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ نے بڑے حسرت و تاسف کے ساتھ کشف المحجوب میں کیا ہے، اور دوسری کتب ویسے ہی ناپید ہو گئیں۔ اس وقت آپ کی تصنیفات میں سے صرف ایک نادر روزگار کتاب موجود ہے جس کا نام کشف المحجوب ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ تصنیف کی قدر و قیمت کا اندازہ اس کے مصنف سے لگایا جاتا ہے، جس کتاب کا مصنف اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ، عارف کامل، عالم ربانی حضرت ابو الحسن علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ علیہ جیسی فقید المثال ہستی ہو۔ اس کتاب کے بارے میں کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ ہر زمانے کے اہل علم اور ارباب طریقت و حقیقت نے اس کتاب کی عظمت اور افادیت کا اعتراف کیا ہے۔ انہی میں سے چند ایک کے ذکر پر اکتفا کرتا ہوں۔ حضرت مولانا جامی اپنی مشہور عالم کتاب نفخات الانس میں حضرت گنج بخش رحمت اللہ کے بارے میں رقم تراز ہیں۔ ترجمہ: یعنی آپ عالم بھی تھے اور رموز و حقائق کے عارف بھی تھے، کثیر تعداد مشائخ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے، اور آپ کشف المحجوب کے مصنف ہیں، اور یہ کتاب فن تصوف کے معتبر اور مشہور کتب میں سے ہے۔ آپ نے اس کتاب میں بے شمار لطائف و حقائق کو جمع کر دیا ہے۔ مفتی غلام سرور لاہوری جو ایک بلند پایہ مصنف ہیں اور اپنے اثر میں ان کا شمار محققین میں ہوتا تھا، تصوف اور صوفیہ کے بارے میں ان کی ذات ایک گراں قدر منبع و ماخذ تھی۔ آپ خزینۃ الاصفیاء میں لکھتے ہیں۔ ترجمہ: حضرت شیخ علی حجویری رحمت اللہ کی بہت سی تصانیف ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ مشہور و معروف کتاب کشف المحجوب ہے، اور کسی کی مجال نہیں کہ اس پر کوئی اعتراض کر سکے یا تنقید کر سکے۔ علم تصوف میں یہ پہلی تصنیف ہے جو فارسی زبان میں لکھی گئی ہے۔ سب سے زیادہ گراں قدر اور صحیح رائے وہ ہے جو سلطان شیخ المشائخ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ نے اس کتاب کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے۔ انہوں نے فوائد الفواد میں لکھا ہے، جس کا کوئی مرشد نہ ہو اسے اس کتاب کے مطالعے کی برکت سے مرشد مل جائے گا۔ کشف المحجوب کے زندہ جاوید ہونے کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ اس زمانے میں جب کہ لوگوں کا رجحان مادہ پرستی کی طرف ہے، اپنے اور بیگانے آج بھی اس کتاب کی تحقیق اور اس کی معیاری طباعت میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے میں کوشاں ہیں۔ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم مستشرقین اس کا ترجمہ دوسری زبانوں میں کر رہے ہیں۔ انگریز مستشرقین میں سے پروفیسر نکلسن جو کیمبرج یونیورسٹی میں عربی اور فارسی کے پروفیسر تھے، نے اس کا ترجمہ انگریزی زبان میں کیا ہے اور ترجمہ کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اسی طرح اشتراکی روس کے مشترک پروفیسر سوکوفسکی نے اس کتاب کی اہمیت اور افادیت کو تسلیم کرتے ہوئے کشف المحجوب کے ایک قدیم نسخے کی تصحیح کے لیے اپنی زندگی کے کئی قیمتی سال صرف کیے اور فارسی زبان میں ایک محققانہ مقدمہ لکھ کر اسے لینن گراڈ سے شائع کیا، وہ خطہ جو خدا کے وجود کا ہی منکر ہے، دین اور روحانیت کو لغو اور فضول سمجھتا ہے۔ اس کے ایک فاضل نے بھی اس کتاب کی تحقیق، تصحیح اور تشریح میں اپنا قیمتی وقت صرف کیا اور ایک محققانہ مقدمے کا اضافہ کر کے اس کتاب کی افادیت اور اہمیت کو خراج تحسین پیش کرنے پر مجبور ہوا۔ داتا صاحب کی ذات والا صفات اپنے نام سے زیادہ اس معزز لقب سے اکناف عالم میں مشہور و معروف ہے۔ اہل تحقیق نے اس لقب کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ حضرت سلطان الہند خواجہ خواجگان معین الحق اجمیری قدس سر العزیز آن جناب کے مزار پر انور پر حاضر ہوئے اور ایک حجرے میں 40 دن تک مصروف عبادت و ریاضت رہے۔ اس عرصے میں حضرت علی حجویری رحمت اللہ نے آپ پر اپنے لطف و عنایت کی وہ بارش کی جس کا اندازہ حضرت غریب نواز ہی لگا سکتے ہیں۔ آپ نے جب آستان عالیہ سے رخصت ہونے کا ارادہ فرمایا تو بے ساختہ آپ کی زبان مبارک پر حضرت علی حجویری رحمت اللہ کی مداح میں یہ شعر جاری ہو گیا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ مرد خدا کی زبان سے نکلا ہوا شعر زبان زد خاص و عام ہو گیا
यूं آپ گنج بخش رحمت اللہ کے معزز لقب سے معروف ہوئے۔ آپ کے بعد ہر زمانے میں اولیاء کاملین اور علماء کرام آپ کے در اقدس پر حاضر ہوتے رہے اور آپ کے دسترخوان جود و کرم سے جھولیاں بھر بھر کر لے جاتے رہے۔ اس زمانے میں بھی جبکہ اولیاء کرام کے مزارات مقدسہ کی حاضری کو بدعت و شرک ثابت کرنے کی ایک تند و تیز مہم جاری ہے، حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ کی ذات انور کی دلکشی کا یہ عالم ہے کہ رات دن طالبان حق کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ گرمی ہو یا سردی، بارش ہو یا دھوپ، دن ہو یا رات، کوئی لمحہ ایسا نہیں جبکہ بندگان خدا کا ہجوم اللہ تعالیٰ کے اس محبوب اور برگزیدہ بندے کے آستانہ عالیہ پر حاضری کا شرف حاصل نہ کر رہا ہو۔ وہاں پہنچ کر ہی اس آیت کا صحیح مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ ترجمہ: اے میرے بندو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ داتا صاحب رحمت اللہ نے اپنی حیات مستعار میں اپنے رب کو یاد رکھا اور اب اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی یاد کو تازہ رکھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو وعدہ فرماتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ آپ کی تاریخ وصال کے بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ پروفیسر نکلسن نے آپ کے وصال کے بارے میں لکھا ہے 456 ہجری تا 465 ہجری کا کوئی درمیانی سال آپ کا سال وفات ہے، لیکن جامعہ لاہوری کا جو کتبہ پہلے آستانہ عالیہ کے دروازے پر نصب تھا، اس میں وفات کی تاریخ لفظ سردار سے نکالی گئی ہے۔ اس طرح سال وصال 465 ہجری بنتا ہے۔ محترم سامعین، اسی طرح اولیاء اللہ کے بہترین ایمان افروز واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نئی ویڈیو میں نئے قصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔